الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وصدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم سب مل کر شاخ بہروبت اللہ کے پیغمبر ہم سب کے رہبر محبوب تاور شفیع المذنبین انیس الغربین رحمت للعالمین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین حق مطلوب نعرہ وجود احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، جن کی شان میں اعلیٰ حضرت نے کلام لکھنا شروع کیا تو کسی محدث اور محدثہ کی تعریف نہیں لکھی، جن کی شان میں اعلیٰ حضرت نے کلام لکھنا شروع کیا تو کسی عالم اور عالمہ کی تعریف نہیں لکھی، کسی قاری اور قاریہ کی تعریف نہیں لکھی، بلکہ جب میرے اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا تو سب سے پہلے لکھ دیا سب سے اعلیٰ سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا سارے سمندر کو روشنائی بنا دیا جائے زمین سے لے کر آسمان تک خلا کے حصے کو راکھ بنا دیا جائے تو پھر یہ بھی تو گمان ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے سارے قلم ٹوٹ جائے زمین سے لے کر آسمان تک خلا کا حصہ پر ہو جائے مگر سیرت مصطفیٰ کا ایک باب بھی پورا نہ ہوگا۔ صدر عالی وقار میرے حضور کی آمد سے پہلے عرب میں جہالت کا دور تھا، انسانی قدر و منزلت ناپید تھی، انسانی کا تعصب عروج پر تھا، کہیں پانی پینے اور پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑے آگے دوڑانے پہ جھگڑا یوں ہی روز ہوا کرتا تھا، تکرار آپس میں یوں ہی روز ہوا کرتی تھی۔ پھر رحمت خداوندی کو جوش آتا ہے، وہ انسانوں کو ظلم و جبر سے نکالنے کے لیے، ان کے دکھوں کا مداوا کرنے کے لیے، ان کے زخموں پر مرہم لگانے کے لیے رحمت دو جہاں کو رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجتا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے تمہیں دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ صدر عالی وقار میرے نبی سخاوت میں سب سے زیادہ سخی تھے، میرے نبی جرت میں سب سے زیادہ جری تھے، میرے نبی بولنے میں سب سے زیادہ شفیق تھے، وہ ہمیشہ سچ بولنے والوں کا ساتھ دیتے تھے، وہ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے اور جو کوئی بھی میرے نبی کو دیکھتا وہ مرعوب ہو جاتا تھا۔ اور اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حسن یوسف دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں، حسن یوسف دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں، اور لاکھوں نے جان دے دی میرے مصطفیٰ کے واسطے۔ اور ایک نعت لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے ہے میرے سرکار ویسا نہیں کوئی، جیسے ہے میرے سرکار ویسا نہیں کوئی۔ اور تم سا حسین تو آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، تم سا حسین تو آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، یہ شان وقافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی۔ اے ضرب نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، اے ضرب نظر دیکھ مگر دیکھ ادب سے، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی، سرکار کا جلوہ ہے تماشا نہیں کوئی۔ صدر عالی وقار آخر میں بس میں یہی کہنا چاہوں گی، میرے نبی کے نقش قدم پر چلو تو بات بنے۔
نبی کی یاد منانے سے کچھ نہیں ہوتا، اور میں یہ کیوں نہ کہوں، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتی ہے سنت کے راستے، اللہ سے ملاتی ہے سنت کے راستے۔ وما علینا للبلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔